اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور فتنوں کے اس دور میں آپ کو فتنوں سے بچائے رکھیں، آپ کو فضول خراب لوگوں سے بچائے رکھیں اور آپ کی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ بھی میرے لیے دعا گو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کیا لگایا تھا، میں اسٹیٹس لگایا تھا کہ آئینہ سچ بولتا تھا اس لیے فلٹرز ایجاد ہو گئے۔ تو جب میں نے اسٹیٹس لگایا تو میری ایک بچی نے مجھے کہا کہ آپا شکر ہے آپ لائٹ بات کرنے والی بندی کوئی تو اس دنیا میں موجود ہے، ہم تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کلاؤڈ برسٹ کی گردان سن رہے ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی ایک اور بچے سے بات ہوئی تو اس بچے نے بتایا کہ ہاں یہاں پر اچانک سے افواہ اڑی کہ بادان کا جو ڈیم ہے وہ پھٹ گیا ہے اور لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور بہت زیادہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا بادان کا جو ڈیم ہے وہ پھٹ گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو میرے داجی کہا کرتے تھے ڈز نمخ کے مم رہے، یعنی فائر سے پہلے نہ مرو۔ تو ہماری یہ عادت ہے ہم فائر سے پہلے مر رہے ہیں، یعنی جیسے افواہ اڑی کہ بادان کا ڈیم جو ہے وہ پھٹ گیا ہے اور لوگوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا۔ اللہ پاک معاف رکھے، اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان ہو۔ تو جب تک یہ جو ہے یہ غلط انفارمیشنز کا دور ہے، نبی پاک نے فرمایا تجھے وہ کچھ دکھایا جائے گا جو اصل میں ہوگا نہیں، تم گمراہ ہوگے تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ غلط انفارمیشنز کا دور ہے، جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھو تب تک اس کا وشواس کرنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں بڑی ایک بات پہ حیران رہ گئی کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا قرآن مجید کا فرمانا دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس نے کمایا اس پہ پڑتا ہے اور جو اس نے کیا۔ اے رب ہماری پکڑ نہ کرو اور ہم سے بھول چوک میں جو غلطی ہو جائے اس پہ درگزر فرمانا۔ اے ہمارے رب ہم پہ بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا نہ رکھ، ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن میں بڑی حیران رہ گئی کہ ہمارے اکثر بوجھ ہماری استطاعت سے بڑھ کر ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آج مجھے اس آیت کی سمجھ آ گئی۔ تھینک یو آسا مہدی، تمہارے میسج کے بعد مجھے اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یاد رکھنا اللہ پاک تو بڑی ذات ہے اور اللہ پاک ہمارے خالص ون سے ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے خالص ون سے مخاطب ہے، ہمارے اندر سے مخاطب، ہمارے خالص پن سے مخاطب ہے۔ یعنی کوئی مصیبت ہم سے ایسی مصیبت نہیں ہے جو ہم سے بڑی ثابت ہو۔ ہم بڑے ہیں، ہماری مصیبتیں ہم سے بڑی نہیں ہیں۔ میں کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر مصیبت نہیں ڈالتا، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری مصیبتیں ہماری استطاعت سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں گھبرانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ تو جب ہم مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود کو اپنے گمانوں کے، اپنے وسوسوں کے حوالے کیا۔ جیسے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد مانگی کہ اے اللہ جیسے تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل عنایت کیے اسی طرح مجھے اولاد دے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تجھے بچہ دے دوں گا، یحییٰ۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں جو چاہوں کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے جب انہوں نے دعا مانگی تو وہ اللہ پاک سے ڈیل کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی گمان کے حوالے کیا، جس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو جو ہمارا اندر ہے، جو ہمارا خالص پن ہے، اللہ پاک ہمارے خالص پن سے ڈیل کرتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے سمے ہمارا جو خالص پن ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، ہمارا وہ گمانوں والا
یا وسوسہ والا بندہ سامنے ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری طاقتیں بحال نہیں ہوتی، ہم بے حال ہو جاتے ہیں یا بدحال ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا خالص ون کیا ہے، ہمارا اندر کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں تو دیکھتا کیوں نہیں۔ تو ہمارا خالص پن اس میں اللہ پاک ہمارے اندر ہے، اللہ پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ تو جب ہم مصیبت میں گھبراتے ہیں، کوئی مصیبت ہم سے بڑی نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مصیبت میں گھبراتے ہیں، اور جب ہم گھبرا جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آدھا کر دیتے ہیں، گھبراہٹ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم پہ مہربان ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک پہ اپنا بھروسہ رکھیں۔ اور یہ بس ایک لفظ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہے، اور ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ معاملات نہیں ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ پی کے جو ہے وہ بہت برا پھنسا ہے، وہ بہت سارے معاملات ہیں جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ ایسے میں اپنے خالص ون کو سامنے لے کے آئے، خالص ون جس کے اندر اللہ پاک فرماتے میں تیرے اندر ہوں تو دیکھتا کیوں نہیں، اور پریشان نہ ہوں۔ اور وہ داجی والا قول کہ ہم فائر سے پہلے وہ کہتے ہیں مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ تو اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ پاک ہے نا یار، کیا کر رہے ہو، پریشان نہ ہو۔ آنسا مہدی اور باقی جو پیارے پیارے لوگ یہ ویڈیو سنیں گے تو سب کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔